کیا اب جانتے ہیں اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی جس میں تلواروں سے زیادہ خندق نے دشمن کو روکا تھا، جس میں طاقت سے زیادہ صبر اور حکمت جیتی تھی۔ جی ہاں، یہ ہے جنگ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ یہ جنگ اس لیے ہوئی کیونکہ مشرکین مکہ مدینہ اور قبائل نے اسلام کے پھیلاؤ سے پریشان ہو کر مدینہ پر مشترکہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان سب نے احزاب اتحاد بنا کر مدینہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ دشمن کی تعداد 10,000 سے زائد، مسلمان صرف 3,000 کے قریب۔ ایک طرف بڑی فوج، ایک طرف کمزور وسائل، لیکن ساتھ تھا اللہ کا وعدہ۔ خندق کیسے کھودی گئی؟ نبی کریم کے مشورے سے حضرت سلمان فارس نے تجویز دی، خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ پوری اسلامی فوج نے نبی کی قیادت میں مٹی اٹھائی، پسینہ بہایا اور دن رات محنت سے مدینہ کے اطراف خندق کھودی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ کون شامل تھا؟ مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم، حضرت علی، حضرت سلمان فارس، حضرت سعد بن معاذ، تمام بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کفار کی طرف سے ابو سفیان، سپہ سالار، بنو قرظہ، مدینہ کے اندرونی غدار، بنو نظر، قریش، بنو غطفان اور دوسرے قبائل، مدینہ کے اندر غداری۔ جنگ کے دوران بنو قرظہ یہودی قبیلہ نے عہد توڑ دیا اور دشمنوں سے مل کر مدینہ کے اندر حملہ کی سازش کی، لیکن اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی استقامت سے ان کا منصوبہ ناکام رہا۔ جیت کس کی ہوئی؟ اللہ نے تیز ہوائیں بھیجیں، بارش برسی، دشمن کے خیمے الفا گر گئے۔ سردی، تھکن اور ناکامی نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اسلام جیتا، کفار ہار گئے۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے کفار کو ان کے غصے کے ساتھ واپس کر دیا اور مومنین کے لیے کافی ہو گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 25۔ اس جنگ سے سبق: اتحاد اور حکمت دشمن کو روک سکتی ہے۔ اللہ پر توکل ہو تو کمزوری طاقت بن جاتی ہے۔ صبر، قربانی اور ایمان اصل جیت کی کنجی ہے۔ حضرت علی کی شجاعت، حضرت سلمان کی حکمت اور نبی کی قیادت اسلام کا فخر ہے۔ یہ تھی جنگ خندق، اسلام کی وہ جنگ جس میں مٹی سے دفاع کیا گیا اور دلوں سے دشمن کو شکست دی گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔